بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد. محترم و معزز ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے واجبات نماز کے بارے میں، یعنی نماز کے اندر جو اعمال، جو کام واجب ہے اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے. واجبات نماز 14 ہے. ان میں سے پہلا ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، دوسرا ہے ضم سورہ کا پڑھنا، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد ہم جو بھی کوئی سورہ جو پڑھتے ہیں وہ بھی ایک واجب عمل ہے. تیسرا ہے فرض نمازوں کی ابتدائی 2 رکعتوں کے اندر قرأت کرنا، یعنی کہ جیسے کہ 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے، اس کے اندر جو جماعت سے جو پڑھی جا رہی ہے نماز، اس کے اندر سورہ فاتحہ اور ضم سورہ جو ابتدائی جو 2 رکعتوں میں پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ماباقی جو 1 یا 2 رکعت ہے اس کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے. تو یہ جو ابتدائی 2 رکعتوں کے اندر جو سورہ فاتحہ اور ضم سورہ جو پڑھنے کی جو ترتیب ہے وہ واجب ہے. اگر بالاتفاق اگر اس کا برعکس ہو گیا، اگر ابتدائی رکعتوں میں تلاوت نہیں کی گئی، یہ بعد کے 2 رکعتوں میں اگر تلاوت کی گئی تو یہ خلاف واجب عمل ہوگا. اسی طریقے سے ترتیب ارکان، یعنی کہ جو ہم ارکان ادا کرتے ہیں جیسے کہ قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قاعدہ ہے، یہ اس کو ترتیب کہا جاتا ہے. تو یہ ترتیب کو یعنی قائم رکھنا یہ بھی ایک واجب عمل ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی یوں سمجھ لیجئے کہ پہلے سجدہ کیا پھر بعد میں اس نے رکوع کیا تو یہ ترتیب نہیں رہے گی، اور یہ ترتیب کا توڑنا یہ خلاف واجب عمل ہے. تو ترتیب کو قائم رکھنا یہ بھی ایک واجب عمل ہے. اسی طریقے سے 5واں جو ہے تعدیل ارکان، یعنی ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا. جیسے کہ رکوع ہے، اطمینان سے رکوع کیے، پھر رکوع سے اطمینان سے اٹھ کے ٹھہرے، کچھ دیر قیام کیے، پھر اس کے بعد پھر سجدے میں گئے. یہ اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ جو ارکان جو ادا کرنا ہے یہ بھی واجب عمل ہے، جس کو تعدیل ارکان کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے 6واں عمل ہے قوما، یعنی کہ رکوع سے اٹھ کر جو ٹھہرا جاتا ہے اس کو قوما کہا جاتا ہے، یہ بھی واجب عمل ہے. اسی طریقے سے 7واں جلسہ، یعنی کہ 2 سجدوں کے درمیان جو اطمینان سے جو کچھ دیر کے لیے جو بیٹھا جاتا ہے اس کو جلسہ کہا جاتا ہے، تو یہ بھی واجب عمل ہے. اسی طریقے سے 8واں قید اولا، یعنی کہ جیسے کہ 3 یا 4 رکعت والی جو نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر 2 قیدیں ہوتے ہیں، قید اولا، قید آخرہ. قید آخرہ جو نماز کے آخر میں بیٹھا جاتا ہے اس کو قید آخرہ کہا جاتا ہے، وہ تو فرض عمل ہے. قید اولا جو کہ واجب عمل ہے، جو صرف 3 یا 4 رکعت والی نماز میں ہی قید اولا ہوتا ہے. 2 رکعت والی میں ڈائریکٹ جو ہے ہم قید آخرہ میں ہی چلے جاتے ہیں. تو یہ قید اولا یہ بھی واجب عمل ہے. اسی طریقے سے 9واں جو عمل ہے، 9واں جو واجب عمل ہے وہ ہے تشہد، جو اتحیات جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی واجب ہے، تحیات کا پڑھنا. اسی طریقے سے 10واں جو ہے واجب عمل ہے قرأت جہری، یعنی کہ جن نمازوں میں، جن فرض نمازوں میں قرأت کو زور سے پڑھا جاتا ہے، بآواز بلند پڑھا جاتا ہے، اس کو جہری قرأت کہتے ہیں. جیسے کہ فجر، مغرب اور عشاء کے اندر فرض نمازوں میں قرأت بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے، قرأت جہری. تو یہ بلند آواز سے پڑھنا یہ بھی واجب عمل ہے. اگر کوئی اتفاقاً سمجھو جہاں پہ بلند آواز سے پڑھنا ہے، قرأت دھیمی آواز سے اگر کوئی قرأت پڑھ کر لیتے ہیں امام صاحب تو پھر یہ خلاف واجب عمل ہوگا. اسی طریقے سے 11واں جو عمل ہے قرأت سری، یعنی کہ جن نمازوں میں جو ظہر اور عصر اس کے اندر جو ہے قرأت دھیمی آواز سے پڑھی جاتی ہے، جس کو قرأت سری کہا جاتا ہے. اگر بالاتفاق اس کے خلاف کوئی جو ہے عمل کر لیتا ہے، جہاں پہ دھیمی آواز سے پڑھنا ہے، جو بلند آواز سے اگر قرأت پڑھ لی جاتی ہے تو پھر یہ خلاف واجب عمل ہوگا. اسی طرح 12واں ہے نماز کے اختتام جو ہم کرتے ہیں، لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز کا اختتام کرنا. یہ جو لفظ السلام کا جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ واجب عمل ہے. اگر کوئی دوسرا لفظ اگر وہ استعمال کر لیتا ہے
تو پھر وہ خلاف واجب عمل ہوگا. اسی طریقے سے جو وطر کی ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر جو دعائے قنوت جو پڑھی جاتی ہے وہ بھی واجب عمل ہے. اور 14واں اور آخری جو واجب عمل ہے وہ تکبیرات عیدین. یہ جو واجب عمل ہے صرف اور صرف جو ہے عید کی نماز کے اندر ہی جو ہے یہ واجب عمل کیا جاتا ہے. تکبیرات کا جو مسئلہ ہے، یہ جو عمل ہے، یہ صرف اور صرف یہ جو واجب عمل ہے صرف اور صرف عیدین کی نماز میں ہی یہ واجب عمل کیا جاتا ہے، چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو. ان دونوں میں سے جو بھی ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر جو 6 زائد جو تکبیرات جو ادا کیے جاتے ہیں وہ بھی واجب عمل ہے. تو ناظرین محترم، یہ 14 واجبات کے بارے میں آپ نے سماعت کیا. اگر کوئی نماز کے اندر سہون بھول کر جو ہے کوئی بھی ایک واجب چھوڑ دیتا ہے اور اس کو نماز کے درمیان میں کبھی بھی جب یاد آ جائے تو وہ نماز کے اختتام پر سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی. اب سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے کہ نماز کے آخر میں یعنی قید آخرہ میں بیٹھنے کے بعد اتحیات تک پڑھے، درود ابراہیم دعا معصورہ نہ پڑھے بلکہ جو صرف اتحیات تک ہی پڑھے. ایک مرتبہ سیدھی جانب سلام پھیرے، پھر اس کے بعد 2 سجدے کرے، پھر اس کے بعد جو ہے قیدے میں بیٹھ جائے، تحیات درود ابراہیم دعا معصورہ پڑھ کر اپنی نماز کو مکمل کر لے. اس طریقے سے سجدہ سہو کرنے سے نماز مکمل ہو جائے گی. اگر اور ایک بات اہم بات یہ ہے کہ واجب عمل اگر بھول کر چھوٹ جائے تو یہ سجدہ سہو کر سکتے ہیں. اگر عمدن اگر کوئی واجب چھوڑ رہا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، نماز کو دہرانا لازم ہوگا. تو بہرحال ناظرین محترم، واجبات نماز کے بارے میں آپ نے سماعت کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما.